یہ گھڑی ہے، یہ وقت ہے، ہمارے اکابر نے بتایا ہے، اور میں اکابر کی ترتیب سے الحمدللہ ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا، دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے اکابر سے، بڑے بڑے محدثین سے یہ ثابت ہے، میں وظائف بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، ڈاکیا ہوں۔ یہ 26 کی رات کو یہ عمل کرنا ہے، 26 کی رات کا یہ عمل ہے، اور ساری رات پڑی ہے، جتنی بار لکھ لیں، ہے بڑا باکمال پرتاثیر عمل، حادثوں سے، بیماریوں سے، جادو جنات کے حملوں سے، دشمن کے شر سے، اور جس کی جیب میں یہ ہوگا ہر قدم پہ کامیابی، ہر قدم پہ کامرانی، ہر قدم پہ کمال، ہر قدم پہ عزت، ہر قدم پہ راحت، ہر قدم پہ شان و شوکت۔ اللہ کے نام میں طاقت ہے۔ اصل میں اس کاغذ میں آپ نے جو لکھا ہے نا، اللہ پاک جل شانہ کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے، تو مسلمان کی بچی اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی، تو مسلمانوں کی بچی اس سے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات، کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا، اس ہندو بچی کا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ یہ جو ایمان کی خوشبو ہے یہ آخر کار پھوٹتی ہے، اور گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، اور اس نے کوئی توجہ نہ کی اور کوئی دھیان نہ کیا۔ اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسے اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں، اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون؟ تو ماں نے کیا کیا؟ ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی ہٹائی، اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے۔ امی ابھی لائی۔ اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس ہاتھ برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی۔ ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہی انگوٹھی، میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے؟ تو ماں اچانک حیرت سے بولی یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ میں کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا، اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے جس دھرم کے اندر اتنی صداقت ہے، اتنی طاقت ہے،
اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ ہمارے اکابر بزرگ اولیاء صلحاء نے ایک عمل دیا ہے جو میں ہر سال 26 کی رات کو کراتا ہوں، اور سال میں 2 دفعہ کراتا ہوں، ایک 26 کی رات کو اور ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو۔ سال میں 2 دفعہ میں یہ عمل کراتا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اور ہمیشہ اس نے اس عمل کو بہت باکمال پایا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھنی ہے، بس سفید کاغذ ہو، اس پہ 600 پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیر زبر نہ دیں، کوئی حرج نہیں، لیکن 625 بار لکھنا ہے۔ آپ لکھ کے کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن فوٹو کاپی نہیں۔ ایک شخص ہے، ان پڑھ ہے، نہیں لکھ سکتا، آپ اس کو لکھ کے کسی کو دے سکتے ہیں، وہ اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے کہ ایک بار بندہ لکھے اور لاکھوں لوگوں تک یا سینکڑوں تک یا سارے گھر کو پہنچا دے۔ بہت باکمال عمل ہے۔ ہاں، آپ اسی 26 کی رات کو 625 دفعہ کا ایک کاغذ لکھیں، پھر 625 دفعہ دوسری بار لکھ لیں کسی اور کاغذ پہ، پھر 625 دفعہ تیسری بار لکھ لیں، یہ ممکن ہے، لیکن اس کی کاپی ممکن نہیں۔ اس کے انوکھے کمالات ہیں، اور اس کی انوکھی تاثیر ہے، اس کے انوکھی برکات ہیں، اور اس کے انوکھا نظام ہے جو آپ اور میری عقل اور سمجھ سے ماورا ہے، ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ بہت انوکھا کمال ہے۔ محدثین نے، دیکھیں ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، میں کوئی بھی عمل بتاتا ہوں اور اس عمل کی تاثیر بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو اور اس کی تاثیر ہو، اس کو بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ میرے حوالے ہوتے ہیں، ریفرنس ہوتے ہیں، اور ان حوالوں کے ساتھ ہی وہ عمل میں بتاتا ہوں، بغیر حوالوں کے وہ عمل میں نہیں بتاتا۔ یہ کاغذ یہ لکھا میرے پاس بھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس عمل کے میرے پاس کتابوں کے حوالوں کے حوالے ہیں۔ میں وظیفے بناتا نہیں ہوں، بتاتا ہوں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ ایک ہے کہ ایک بندہ وظیفے بناتا ہے خود ساختہ اپنی مرضی سے، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا، کبھی یہ بنا دیا۔ یہ دیکھیے، اس کو 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے باریک باریک، پھر اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا۔ 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اس کو کاغذ میں ہم نے لیمینیشن کرا لیا، تاکہ ذرا کاغذ خستہ نہ ہو جائے پرانا۔ اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے، کوئی ہر سال نہیں لکھنا۔ ہاں، ہر سال لکھیں، ہر سال لکھیں، دوسروں کو ہدیہ کر دیں، اس کو سمجھا کے ہدیہ کریں کہ بھئی اس کے یہ فائدے ہیں، اس کی یہ تاثیر ہے، اور اس کا یہ کمال ہے، اس کو ہدیہ کر دیں، لیکن بتا کے، بن بتائے نہیں۔ اس بیچارے کو کیا پتا اس کے کیا فائدے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عمل میں دیتا ہوں، اس کی قرآن سے سند، اس کی حدیث سے سند، اولیاء صلحاء، محدثین، مفسرین، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، بڑی بڑی ہستیوں سے اس کی اسناد موجود ہیں، اور وہ اسناد جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ نے اس کی سند دیکھنی ہے تو ہمارا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، انگلش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد، فوراً ایک پیج کھلے گا۔ میرے ہر وظیفے کا حوالہ، میرے ہر وظیفے کی سند، میرے ہر وظیفے کا ریفرنس، اور اس ہر وظیفے کی طاقت کہ میں نے صرف یہ میں نے نہیں، اس سے صدیوں پہلے بڑی بڑی ہستیاں اس وظیفے کو بتاتی چلی آ رہی ہیں۔ اس طرح اس وظیفے کی بھی سند ہے، ریفرنس ہیں، حوالے ہیں، کہ جس کے پاس یہ وظیفہ ہوگا، یعنی 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوگا، اس کو کیا ملے گا؟ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک اللہ، بسم اللہ، اللہ، دوسرا رحمان، اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے، اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط۔ اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے، اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی۔
मुनकर नकीर के सवाल जवाब अरबी में, जन्नत की जुबान अरबी, कमली वाली की जुबान अरबी, जिब्रील की जुबान अरबी और अल्लाह की जुबान अरबी, कुरान अरबी में। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो ये नक्श है और पुरतासीर और ताकतवर नेमत है और तोहफा है, ये एक नसीब और मुकद्दर वाला होता है जो इसको लिखता है और इसकी कदरदानी करता है और फिर इसको चूमता है और फिर इसको अपने साथ किसी पर्स में, अपने किसी वॉलेट में या ऐसी कोई थैली में कहीं भी आप रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। लेकिन एक चीज है, इस पर्स में ना रखिएगा जो पर्स पैंट की बैक पे होता है, उसमें ना रखिएगा, उसमें बेअदबी का इस्तेमाल है। आप कोट पहनते हैं, आप 3 पीस पहनते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप कोट में रखें, आप शर्ट में रखें, लेकिन पैंट की पीछे बैक पे बाजू का वॉलेट होता है, पर्स होता है, उसमें अदब का मामला होता है और बहुत ज्यादा अदब होता है। आपको अदब को एक छोटी सी बात बताऊं कि एक साहब हल चला रहे थे और हल चलाते चलाते उन्होंने किबले की तरफ थूका और बेख्याली में थूका, इंसान को बेख्याली में। हम भी अगर किसी को किबले की तरफ बेख्याली में थूकता देखें तो उस पर एतराज ना करें कि पता नहीं वो बेख्याली में थूक रहा। तो एकदम ख्याल आया, अपने आप को कहने लगा, तुझे मैंने कई दफा कहा था कि तू किबले की तरफ ना थूका कर, तो फिर थूक लिया तूने, अब तुझे सजा मिलनी चाहिए। अपने आप को कहने लगे तुझे सजा मिलनी चाहिए। इस थूक को अपने मुंह से उठा, अपनी थूक को खुद उठा अपने मुंह से, और मुंह से उठा के इस थूक को तू जो है अब फेंक। अब मुंह करीब जब ले गया तो अदब का आलम यह है कि अल्लाह ने उस थूक को लाल मोती और हीरा बना दिया। अब इसका अंदाज एकदम बदला और अंदर जज्बा बदला और शैतान और नफ्स ने वसवसा डाला, एक थूक ऐसी और डाल ले, मुंह से उठा ले, एक हीरा और बन जाएगा। पहले अनजाने की थी, पहले नादानिस्तगी की थी, अब जाने की है। अनजाने का तो गुनाह रब माफ करता है। अब इसने जाने में फिर थूक फेंका और मुंह करीब ले गया और वो बिच्छू बना और उसने जुबान पे डसा और वहीं मर गया। अदब, मैं इस अमल का अदब बता रहा हूं हमारी मोतबर किताबों में, मुस्तनद किताबों में। इसलिए मैंने अकाबिर पर एतमाद का जो हवाला दिया है, इस 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकायदा किताबों के हवाले दिए हैं। बड़ी बड़ी हस्तियों के हज़रत काश्मीरी का हवाला है और मैं कोई हवाले, इस वक्त थोड़ा है, हवाले बयान नहीं करूंगा। अगर ये हवाले देखने हैं तो उस पर देखें। रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत के लिए, नस्लों में रिस्क की कमी ना हो, अल्लाह हर जगह हिफाजत फरमाए, डाके से, छीना झपटी से, हादसों से, एक्सीडेंट से और दुश्मन के किसी वार से, दुश्मन के किसी शर से और दुश्मन के किसी शरारत से और किसी हमले से। ये अनोखा निज़ाम है, अनोखा निज़ाम है जहां इंसानी अक्ल, जहां इंसानी शऊर और जहां इंसानी एहसास खत्म हो जाता है, वहां 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर अपने पास रखने से जो मिलता है वो ताकतें, फिर वो कुव्वतें, वो कमालात फिर वहां से शुरू होते हैं जहां इंसान की सोच खत्म हो जाती है। मैं साल साल से बता रहा हूं और साल साल से अल्लाह की मखलूक इसको कर रही है और जिसने भी यकीन से किया, बात यकीन की है। मैंने अपने शेख से पूछा, मुर्शिद से पूछा, हजरत मुझे कोई इस्म आज़म बताएं, तो मेरे मुर्शिद ने जो जवाब दिया वो आज मैं आपको बताता हूं। वो मेरी सांस की आखिरी लड़ी तक वो जवाब याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा। आखिरी हिचकी तक, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। वो आखिरी हिचकी तक उन्होंने फरमाया, तारिक, इस्म आज़म असल में यकीन आज़म है। जिसको यकीन आज़म है ना, यकीन, अंधा यकीन है, वही इस्म आज़म है। और इसके अंदर शक, वसवसे, होगा नहीं होगा, क्या है, कैसे है, कहां से लिया, क्या बता रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होगा। बिन देखे यकीन किया था हजरत ख्वाजा उवैस करनी ने, दुनिया में उनका नाम इज्जत बन गया। और देख के कुरैश मक्का ने यकीन नहीं किया था, दुनिया में उनके नाम जिल्लतों का जरिया बन गए। असल तो यकीन है। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह बैठे मिट्टी के घरौंदे बनाए हुए, जैसे बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, और कह रहे ले जाओ जन्नत का घर 500 दिरहम में, ले जाओ जन्नत का घर। लोग हंस रहे कि ज़हनी तौर पे माजूर है, बेचारा पागल है, ये क्या जन्नत का घर। हारून और रशीद भी जा रहे हैं और जुबैदा भी जा रही है ऐसे। तो हारून भी हंस पड़ा,
زبیدہ کہنے لگی فقیر ہے کلندر چے گوید حق گوید، فقیر کے بات سے جو نکلتی ہے عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، ذہن، احساس، ادراک، زمانہ تصدیق کرے نہ کرے، پر فقیر کی بات سچی، لے اندے کے سودے کرتے ہیں۔ بابا جی یہ لو 500 درہم، انہوں نے کہا جا بیٹی تیرا جنت میں محل ہو گیا۔ ہنس پڑے۔ اس نے کہا اچھا ہارون، شوہر سے کہنے لگے نہ ہوا تو 500 درہم ہمارے لیے کیا ہے، لیکن اصل سودا 500 درہم کا نہیں ہوا تھا، یقین کا ہوا تھا، اور بن دیکھے یقین کا۔ رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا، اور انوکھا خواب دیکھا۔ ایک گھر ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بیت الزبیدہ، محل ہے زبیدہ کا محل۔ اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا۔ کہاں؟ اس نے کہا بیوی ہے۔ اس نے کہا دنیا میں ہے، یہاں تو ایسا لے آؤ پھر جا سکو گے۔ رات کو آنکھ کھلی، پریشان ہو گیا، رونے لگا، زبیدہ تو نے اندیکھے سودے کر لیے، میں تو معروم رہ گیا، پیچھے رہ گیا، بہت پریشان۔ صبح پھر نکلے تو وہی درویش ہے، دیوانہ مجذوب ہے، اور کہہ رہا ہے لے لو جنت کا محل۔ اور ہارون نے بڑھ کے کہا یہ 500 درہم۔ ہارون کو کہنے لگا ہارون اندیکھے سودے ہوتے ہیں، دیکھے نہیں ہوتے، تو نے رات دیکھ لیا تھا، اب اپنی مملکت کیا، حکومت کیا، یہ ساری بادشاہت کیا، ایسی کئی بادشاہتیں دے دے تو سودا نہ ہو، جاؤ بس، وہ گھڑی گئی، وہ وقت گیا، وہ لمحہ گیا، پانے والے پا گئے۔ 26 کی رات جو بندہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھے گا اور 26 کی رات کو اپنے پاس رکھے گا، جیسے میں نے یہ دکھایا کہ اس طرح لیمینیشن بھی کرا سکتا ہے، اور میرا ایک مشورہ ہے اس کاغذ پہ کوئی عطر وغیرہ خوشبو، پرفیوم نہیں، عطر خوشبو لگا لے، نہ بھی ہو تو ایسے لیمینیشن کرا دیں۔ 2 ہیں ایام سال میں، ایک جمادی الثانی کی تیسری جمعرات کو ہم یہ عمل کراتے ہیں، اور ایک رمضان کی 26ویں کی رات کو یہ عمل ہر بندہ خود لکھتا ہے، اور میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے، آپ اسی رات میں 1 دفعہ لکھ لیں، 2 دفعہ لکھ لیں، 3 دفعہ لکھ لیں۔ یہ عمل اگر آپ کریں بہت ہے، جس کو میں نے دیا کسی کی مشکلیں ٹلیں، کسی کی پریشانیاں دور ہوئیں، کسی کے مقدمات، کسی کی بے اولادی میں بہت زیادہ، شادیوں کی بندش میں بہت زیادہ، اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ، میں نے اس کو مفید پایا اور اس کو مؤثر پایا، بہت مفید اور بہت مؤثر پایا۔ جو شخص کہتا ہے میری زندگی میں ناکامیاں ہیں، یا کام بنتے بنتے اٹک جاتے ہیں، منزل کے قریب پہنچ کے دور ہو جاتا ہوں، میرے پاس لاکھوں سے زیادہ لوگوں کا ایک مجمع ہے، اور نیٹ پہ پورے ورلڈ میں، سوشل میڈیا میں کوئی عمل بتاتا ہوں نا تو اس کا مجھے ایک پل میں ایسے آؤٹ پٹ ملتی ہے، اس کا رزلٹ ملتا ہے، اس کا تجربہ ملتا ہے۔ لوگ اپنے بے شمار مشاہدات اور بے شمار تجربات بتاتے ہیں، اور ایسے تجربات ہوتے ہیں، اور بعض تجربات تو میں لوگوں سے سیکھتا ہوں، آج بھی لوگوں سے سیکھنے والا ہوں، سیکھتا ہوں کہ جی میں نے یہ تجربہ کیا اور یہ پایا، اچھا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، واقعی یہ تو میرے تجربے، میرے مشاہدے میں نہیں تھا، اور میرے جو ہے معلومات میں نہیں تھا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہت کچھ لوگوں سے پاتا ہوں اور لوگ مجھے دیتے ہیں۔ کیا خوش قسمت انسان ہوگا جو 26ویں کی رات کو کاغذ قلم تیار رکھے، اور 625 بار بسم اللہ لکھنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور کتنا چاہیے؟ اگر اپنی زندگی میں آدھا گھنٹہ لگا لے، اور اپنی زندگی کے پل پل کو سنوار لے، اور اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو سنوار لے۔ ایک ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر، روز کا مانگنا، روز کا بھیک مانگنا، یا روز کی آج ہے آج نہیں۔ ایک یہ ہے کوئی ایسا عمل کر جائیں اپنے لیے بھی خوشحالی کے اور نسلوں کے لیے بھی خوشحالی کے دروازے کھلوا دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں لاہور میں جہاں رہتا ہوں، لاہور کا مین ہے، بہت مرکزی جگہ ہے لاہور کی، جیل روڈ، اور وہاں 6 سڑکیں لگتی ہیں لاہور کی مین سڑک، یعنی یہ جیل روڈ ہے، یہ فیروز پور روڈ ہے، یہ بہاول پور روڈ ہے، وہاں نواب بہاول پور کا محل ہوتا تھا، اب اس کو بہاول پور ہاؤس کہتے ہیں، گورنمنٹ کے بڑے بڑے گھر ہیں وہاں، چند پرائیویٹ گھر ہیں وہاں، میرا بھی گھر وہیں ہے، وہاں بہاول پور ہاؤس ہے، یہ ٹیمپل روڈ ہے، یہ لیٹن روڈ ہے، یہ کوئنز روڈ ہے، 6 روڈوں کا سنگم ہے شہر کی مرکزی، وہاں ایک پلازا ہے جو آج اس مالک کا نہیں ہے، اس مالک کا نہیں ہے، اور وہ مالک تیری میری دکان پہ جاتا ہے دوستوں کے پاس، کوئی 100 کوئی 200 کوئی 50 کوئی کیا دے دیتا ہے، بس چپ کر کے مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور گھر میں آ کے گزارا کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، زمین آسمان کا نظام بدلتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وہ عزتیں اور ذلتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، پل میں کیا کر دے، پل میں کیا ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا جو اعمال کی برکت پاتا ہے، کلام الہی کی برکت پاتا ہے، وحی کی برکت پاتا ہے، وحی کی، اور تاثیر پاتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تونگری
मालदारी देते हैं और अल्लाह उसकी नस्लों को भी बिठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं। बड़ी बड़ी दरबारों के गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, आज तक उन्होंने कोई कारोबार, कोई मजदूरी नहीं की। बड़ी बड़ी आस्थानों के मुजावर और गद्दी नशीन हमारे सामने हैं, उनके बड़े ये बरकत वाले अमाल करके गए थे, उनके बड़े ये बरकतों वाले रातों को मेहनत करके गए थे। आज नस्लें बैठी खा रही हैं, आज नस्लें माला माल हैं, और आज नस्लों को तवंगरी है, नस्लों को खैर है, नस्लों को बरकत अल्लाह दे रहा है, और इन गद्दी नशीनों की नस्लों को मिलेगा। हाँ, ये और बात है, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। वो उस माल को खैर की राहों में लगाएं या शर में लगाएं, अल्लाह तो अपना वादा पूरा करके दिखाएगा। तो ये 26 की रात का ये अमल आखिरी अमल है, साल में 2 दफा होता है। अब इस वक्त हमारे ऊपर 26 की रात है, हमारे ऊपर 26 की रात है, आने वाली है। और इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मेरी आवाज जाती है, कहीं सुबह होती है, कहीं शाम होती है, कहीं सहरी किस वक्त होती है, कहीं इफ्तारी किस वक्त होती है, पूरी दुनिया में, ताकि पहले से हम ज़हनी तौर पे तैयार रहें, अपने औकात को खाली रखें। और अगली बात, खवातीन हर हालत में लिख सकती हैं। खवातीन की बात मजबूरी के अय्याम है, तो उस हालत में भी इसको लिख सकती हैं। लिखें, इसको जरूर अपना साथी बनाएं। इसके फायदे मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास बहुत वाकयात हैं, बहुत मुशाहिदात हैं, बहुत तजर्बात हैं। मेरे पास वाकयात दर वाकयात हैं।